بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی مجبوریوں کا تصور ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، ان ساری مجبوریوں سے خدا نے گزارا ہے، ماں باپ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں۔ اب جو کرو گے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل ہو گئی بات۔ تو اب جب عقل کہتی ہے کہ احسان نہیں ہو سکتا، تب قرآن نے کیوں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو؟ تو اس کا جواب یہی ہے، بھیا قرآن نے عربی میں کہا ہے اور آپ اس کو اردو میں بول رہے ہیں، کہنا پھر احسان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احسان کے لیے عربی میں دوسرا لفظ ہے، اردو والے احسان کے لیے کیا؟ من۔ من مانے احسان، اس میں آیا ہے دعائے کمیل میں وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ، پالنے والے ہماری دعا قبول کر کے ہمارے اوپر احسان فرما۔ اردو میں بولتے ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں، اسی سے بنا ہے نا احسان من۔ تو عربی میں احسان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ من۔ اگر من ہوتا تب ہم ترجمہ کرتے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو احسان کا مطلب احسان نہیں ہے کہ پھر کا احسان بنا ہے حسن سے، مطلب احسان تو کر نہیں سکتے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جتنا ہو سکے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ صلوات برما، سمجھ میں آئی؟ جلدی دیکھو، یہ دونوں کیا واقعی قرآن ہے؟ یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا۔ سوال، یہ بوڑھے ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، تو اگر جوان ہو اما ابا تو گالی بکو، ابھی ابا چونی دے دے۔ دیکھیے یہی قرآن کی باریکی سمجھیے۔ قرآن کہے گا میاں جب یہ جوان ہوں گے تو یہ تم سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، پھر ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ بوڑھے ہوں گے تو کمزور ہوں گے۔ اب اسی سے سمجھیے جیسے جیسے ماں باپ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اللہ ان کی حمایت میں آگے آتا جاتا ہے۔ یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جو بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو خدا اس لفظ کو استعمال کرتا، اف کو استعمال نہ کرتا۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور جب ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ، کہ اس ذلت میں محبت جھلک رہی ہو، جھکائے رکھنا۔ سوال، بس ایک مثال دیتا ہوں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ سب تو کہہ دیا آپ نے، اف نہ کرو، جھڑکو مت نہ، تو اب یہ کیا؟ کندھے جھکائے رکھو۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ابا پرانے زمانے کے آدمی، گاؤں میں رہے، ہریالی میں رہے، محنت کیا، دبلی پتلی کاٹھی کے آدمی ہیں، تو ابھی بھی جیسے 20 سال پہلے تھے ویسے ہی آج بھی دکھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بیٹا موٹا، جلدی تھل تھل ہو گیا، مطالعہ اتنا کہ آنکھیں کمزور ہو گئیں، پرفیوم اتنا یوز کیا کہ داڑھی بال سب کا سفید ہو گئے۔ اب دونوں کو کھڑا کر دیجئے، طے کرنا مشکل ہو جائے گا کہ دونوں بھائی بھائی ہیں کہ باپ بیٹے ہیں۔
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ساخت کے اعتبار سے طے کرنا مشکل ہو کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے، اور کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگوں کو رشتہ نہ معلوم ہو، تو تم کو کسی سے کہنا نہ پڑے کہ یہ میرے ابا ہے، تمہارا عمل بتلا دے، یہ بات معلوم ہوتا ہے یہ بیٹا۔ میں مثال دے دوں، صلوات بر محمد مثال سن۔ ارے کیا یار، کہاں جا رہے ہو میرے بھائی یار؟ لو یار، آؤ بیٹھو، مسائل بسانے والا آدھے گھنٹے میں۔ چلو صلوات بر محمد ہمیں جونپور ویسے کم آ پاتے ہیں ہم یار، دو چار آدمی بیٹھو، تھوڑا لگے کہ ہاں مجمع ہے۔ صلوات بر محمد اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دین ہم سے آپ سے چاہتا کیا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ابا بیچارے گاؤں کے، کھیتی کسانی، بعض لوگ تو اب تو نہیں ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا گاؤں میں لوگ دھوتی پہن لیتے تھے، ہے نا؟ اب صاحب لڑکا IAS ہو گیا، لڑکا PCS ہو گیا، لڑکا آیت اللہ ہو گیا، تو اب IAS صاحب کو شرم آتی ہے ابا کی اٹیچی اٹھاتے ہوئے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دین یہی کہتا ہے۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں آپ کو۔ قرآن نے کیا کیا کہا؟ اف نہ کرنا، جھڑکنا مت، نرم لہجے میں بولیے گفتگو کرنا، شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رہنا۔ اب وسیع حسن صاحب نے کھولا قرآن کہ کتنے پہ عمل کیا ہے۔ اف نہ کرنا تو 12 سال کے تھے تب نازمیہ بھیج دیے گئے، اس کے بعد جب تک 15 کے پہنچے تو کچھ اتنی سمجھ آ گئی، تو اور رہبہ نہیں کریں گے تو اف کریں گے کیا؟ آئے 1 مہینہ کے مہمان کی طرح چلے گئے تو اف کیا نہیں، ہاں کالم خالی، جھڑکا نہیں، نرم لہجے میں گفتگو کی، جی ابا کرتے رہے۔ اب ہم نے کہا کہ کسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، مائی سیلف، ہے نا، وسیع حسن خان، ہم نے ماں باپ کا حق بولیے ادا کر دیا۔ قرآن کہتا خبردار، گھمنڈ تو کرنا مت کہ تم نے ماں یا باپ کا حق ادا کر دیا۔ سوال دماغ میں نہ آئے کہ لگے بھیا حساب کہہ لو۔ آج کل جو ہے نا دنیا بہت آگے، ابے ہمارے ابا نے ہمارے ساتھ کیا کہ بھائی تو حساب کر لو، کب بولو؟ کہنے لگے دیکھیے 5 تک پرائمری اسکول میں پڑھا، 10 پیسہ فیس تھی۔ کتنی تھی آپ لوگ زمانے میں ظفر بھائی؟ 15 پیسہ فیس تھی، 5 پاس ہو گئے۔ 6 کلاس میں شاہ گنج میں سینٹ تھامس میں ایڈمیشن ہو گیا، تو وہاں ایک کالم تھا فیس معافی کا، اس فارم کے نیچے میرے ہی دادا کی دستخط ہوتی سی اس علاقے میں، جس کی کر دیا اس کی فیس معاف، تو ہماری کاہن معاف ہوئی؟ انٹر تک وہ 10 پیسہ بھی نہیں لگا، فیس معافی پڑھ لیا۔ یہ تو ہو گیا پڑھائی میں۔ کافی دن تو صاحب پیدل گئے 6 کلومیٹر، پھر جب بہت روئے گائے تو 150 روپے کی ایک سیکنڈ ہینڈ سائیکل ہو گئی۔ جب تک پرائمری میں تھے تب تو گھر میں اماں بوسٹ سل دیتی تھی اور پیجامہ جاتے تھے، اب شاہ گنج میں خاکی پینٹ اور سفید شرٹ مجبوری تھی، وہ ایک سل دی گئی۔ انٹر ہو گیا، پڑھنے میں تھے تیز۔ انٹر کے بعد جو ہے وہ اس وقت CPMT کہا جاتا تھا، وہ CPMT میں بیٹھے صاحب ٹاپ کر گئے، تو ٹاپ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فیس کیا لگے گی، الٹا وظیفہ ملنے لگا۔ اب لکھنؤ میں رہ کے MBBS بھی کیا، ٹیوشن بھی کیا، وظیفہ بھی ملا، تو بجائے گھر سے لینے کے ابا کو 150 دینے لگے۔ اب صاحب MBBS ہو گئے، MBBS ہونے کے بعد پھر ادھر ادھر 3-5 کیا، لندن چلے گئے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے MS کیا۔ اب MS کر کے جو وہاں سے لوٹے ہیں تو ڈاکٹر وسیع حسن صاحب سے بڑا کوئی ہارٹ کا سرجن 1 لاکھ روپے سے کم ایک آپریشن کا نہیں لیتے،
दिन भर में 3-4 ठो कोई मसला ही नहीं। 4 लाख 5 लाख रुपया रोज की आमदनी है डॉक्टर वसी हसन साहब की, मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ। सलावत बर मोहम्मद। लेकिन थे जो है वो दीदार आदमी डॉक्टर साहब। अब जब आमदनी इतनी हुई तो साइकिल कितने की दिलाई थी अब्बा ने? 150 की। 15 लाख की कार ले आए 150 के मुकाबले में। समझ रहे हैं आप? एक ठो ड्राइवर रख दिया, वो जो खाकी पैंट और सफेद शर्ट सिली थी मजबूरन, उसके बदले में रेमंड से ला करके जो है वो बंबई में जा करके असद के यहाँ रेमंड का शोरूम है, उससे शेरवानी सिलवा दी। एक मर्तबा बहुत शोर मचाया था, तब जोगीपुरा गए थे, उसके बदले में अम्मा अब्बा का पासपोर्ट लखनऊ में रख दिया। जब जब करबला जाएगा काफिला मेरे अम्मा अब्बा जाएंगे, हर साल हज करेंगे, और जब जब काफिला जाएगा तब तक उम्रा करेंगे। अब पूरा हिसाब हुआ बैठ के साल भर का, तो मालूम हुआ पहले ही साल में डॉक्टर साहब ने अपने अम्मा अब्बा पर 50 लाख खर्च कर दिया। अम्मा अब्बा ने कितना लगाया था इन पर? 5,000 पैदाइश से लेकर के 5वें तक है ना। 5,000 के मुकाबले में कितना लगा दिया? 50 लाख। अब कुरान खोल के बैठिए, 5,000 मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर लगाया था पैदाइश से लेके और अब तक। हमने पहले साल में 50 लाख खर्च कर दिया। हक अदा हुआ अब्बा का कि नहीं? हक अदा हुआ अम्मा का कि नहीं? कुरान कहेगा ना 50 लाख, हमें 50 अरब खर्च कर दो, 50 पैसे का जवाब नहीं हो सकता। सलाह मैं समझा रहा हूँ कि सलावत कसब ऐसा कैसे का ऐसे समझाते हैं। एक और सलावत बर मोहम्मद। अब जरा सा घूमिए, मामूली सा रक्षा चलाने वाला बाप दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम को 20 रुपया कमाया है, रक्षा खड़ा किया। हमारे यहाँ शाहगंज में वो थे एक रज्जाक मरहूम, उनके यहाँ से सौदा उदा हम लोगों के यहाँ जाता था। तो अब साहब जो है वो 20 रुपया कमाया है, रज्जाक के यहाँ पहुँचे, आध पाव दाल, रोज वाला बेचारा ही करेगा, 18 रुपए का सौदा हो गया। जेब में कितना है अब्बा के? बोलिए 2 रुपया। जैसे ही भादी से घूमने लगे, ठेले पर आम बेच रहा था, बहुत बढ़िया दशहरी ले लो। कहने लगे यार पैसा ही नहीं है, छोड़ो। 2 कदम चले तब तक याद आया कि यार हम ना खाएं। ये देखिए ये मामूली जुमला नहीं है जो इमाम हुसैन ने कहा था कि बेटा काश तुम साहिब औलाद होते। जब तक औलाद जफर भाई नहीं होती ना तब तक फीलिंग नहीं आती। वो कहने लगे यार हम खाएं ना खाएं, लड़के की क्या खलता है। पलट आए, एक ठो 100 ग्राम का आम उठाया, मसलन कितने का? कहने यार छोड़ो। कहा नहीं भैया गरीब जरूर है, इधर उधर का झटके का नहीं खिलाएंगे, पैसा बोलो। कह लाओ 2 रुपया दे दो। 2 रुपया दे दिया, गए। अच्छा अब गरीब आदमी के घर में ओ बेसन और टंकी और टोटी तो है नहीं, वो बेचारे झोला पकड़ाया बीवी को, हैंडपंप से पाक की साफ किया और पतली पतली काशें बनाई। 2 साल का बच्चा गोद में लिया और पतली काश दशहरी की रखा। जिंदगी में पहली बार लड़के को आम का मजा मिला, समझे आप? वो मुस्कुराने लगा। अब जरा अब्बवा का शक्ल देखिए तो, रुख किया, है देख रही हो माशाअल्लाह हमारा बच्चा अब आम खाने लगा है ना। पूरी फसल में कितना खिलाया अब्बा ने? 100 ग्राम की 2 काश। अब वही बच्चा डॉक्टर वसी हसन बन गया है ना। हटैची में 10 लाख रुपया रखा है, गुजर रहे हैं वापस घर जाने के लिए। रास्ते में आम का बाग दिखाई दिया, सड़के पे बेच रहे थे। ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। वो लोग हाँ साहब। अरे यार कितने के? कहा 32 किलो है। का रख दो। कितना हुआ? इतना दे दिया साहब। और वो 32 किलो ले जाके ड्राइवर से कहा अब्बा कमरे में रखाओ, कह दो जितना खाए कोई खाए, जितना दोस्तों खिलाना हो खिलाएं, अगर सुबह खत्म हो जाएगा फिर आ जाएगा। अब कुरान खोला, पूरी फसल में अब्बा ने 100 ग्राम का एक आम खिलाया था, मैंने 32 किलो की पेटी भेज दी है।
حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کہے گا 32 کلو ہمیں 32 کنٹل دے دو، 32 ٹن دے دو، حق نہیں ہے کہ صاحب اچھی زبردستی ہے، ہم اتنا سب کرے کچھ کہا نہیں، جو چیز دیکھنا ہے وہ تم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے کیلو دیکھ لیا، تم نے گرام دیکھ لیا، لیکن ذرا پیچھے چلو، جس وقت تمہارے منہ میں اس نے کاش ڈالی تھی تم مسکرا کے کھا رہے تھے، کیمرہ ہوتا تو دیکھتے کہ تم مسکرا رہے تھے اور باپ کی آنکھ سے محبت کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تم کیلو کا جواب تو دے سکتے ہو، اس محبت کا جواب کون دے گا؟ صلوات درواں سمجھ میں آئی کیا ہوا؟ تم گرام کا جواب ٹن میں دے سکتے ہو، مگر وہ ماں کی ممتا کون پلٹائے گا؟ وہ باپ کا عشق کون پلٹائے گا؟ تو جواب کیا صاحب، ہم تو 2 سال کے تھے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ اماں نے کیسے پالا ہم کو تو پتہ ہی نہیں ابا نے کیسے پالا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ تم کو پتہ نہیں ہے نا، ہم اللہ ہیں، ہم کو سب پتہ ہے کس نے اپنی اولاد کو کس پیار سے پالا ہے۔ کہا تب کہا ادا کرو، کہا صاحب ہم کو پتہ نہیں، کہا تم کو نہیں پتہ ہم کو پتہ ہے نا۔ کہا تو کیا کریں؟ کہا تم جتنا بھی کر لو پلٹا نہیں پاؤ گے۔ کہا تب حق لے کے مر جائیں؟ کہا نہ، ہم ہیں نا، ہم سے تو کہو، اللہ سے تو کہو۔ کہا بتائیے اللہ میاں آپ سے کیا کہنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، تم جتنا کر سکتے ہو کرتے رہو، یہ دماغ میں رہے کہ کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہم کو پالا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمانا، یہ ہے والدین، یہ خوش بولیے اللہ خوش، یہ ناخوش اللہ ناخوش۔ حتیٰ ایک چیز بتائیں آپ کو، 5 منٹ اور لے لیتا ہوں، مولوی صاحب مرنا مشکل ہو جائے گا تمہارا اگر اماں ابا خوش نہیں ہیں تو، روح نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہوش میں آ جاؤ سب لوگ، ایک قصہ سناتا ہوں، سمجھے؟ جاؤ دو چھپکا پانی مارے آؤ وہاں پر، صلوات بر محمد وآلہ۔ بس ایک قصہ سناتا ہوں تمام۔ رسول اللہ کا زمانہ تھا، صحابی رسول، بچہ لڑکا ہو جوان ہو، رسول اللہ کے زمانے میں تو صحابی نہ ہوگا، پڑے ہیں بستر پر مہینوں سے مر ہی نہیں رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ فلانا آدمی اتنے دن سے بستر میں پڑا ہے، مر نہیں رہا ہے صاحب۔ رسول اللہ نے کہا چلو عیادت کو چلتے ہیں، بڑا ثواب ہے بیمار کی عیادت وغیرہ کا۔ گئے، اب دیکھیے ہم لوگ تو نہیں پکڑ پائیں گے نا، لیکن رسول اللہ تو پکڑ لگے کہاں گڑبڑ ہے۔ رسول اللہ پہنچے، دیکھا آخری وقت ہے، کہا بیٹا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیغمبر کہہ رہے پڑھو، نہیں دوہرا پائے، زبان ہے نہیں چلی۔ پیغمبر سمجھ گئے گڑبڑ کہاں ہے، کہنے لگے یہ بتاؤ اس کی اماں زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، سب کا بلاؤ تو، اماں ہی؟ جی یا رسول، یہ تمہارا لڑکا ہے؟ جی 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 یا رسول اللہ۔ ناراض ہو کیا؟ یہ سنیے آپ، ہاں معاف کر دے، اس کی روح اٹکی ہے، مر نہیں رہا ہے۔ کہتی یا رسول اللہ میں ہی معاف کروں گی، میں، اس نے مجھ کو مارا ہے، یہ سب دیکھیے میرا کالا پڑ گیا، 6 سال ہو گیا میں نے اس سے بات نہیں کی ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن رسول اللہ کو پتا ہے کہ محبت تو کیسے کریدا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک دم سیریس ہو کے کہا دیکھو بھائی، اچھا پہلے ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو، تب یہ بات والی سمجھ آئی۔ روایت کہتے ہیں بین الانبیاء والبار درجتن،
انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ایک کلاس میں ہوں گے. وَبَيْنَ الْفَرَاعِنَ وَالْعَاقِ دَرَكَةٌ، اور فرعون اور عاق کے والدین جہنم میں ایک ساتھ ہوں گے. تو اگر ماں ناراض ہے تو عاق ہے نا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں. رسول اللہ نے کہا اس کو جہنم میں تو جانا ہی ہے. تو کیا کل جلنا اور کیا آج؟ بہت سیریسلی صحابہ سے کہنے ایک کام کرو، لکڑیاں لے آؤ، جلاؤ، ڈال دو اس کو اس میں. یار گھر والے بھی ٹینشن میں ہیں بلا وجہ کا، کل جلنا ہے، آ جائے جلول کے ختم ہو جائے. اماں کیا کہہ رہی تھی؟ معاف نہیں کروں گی. لیکن رسول اللہ کو پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے، کتنا بھی ناراض ہو ماں ہے. رسول اللہ نے فلی سیریسلی فرمایا ڈال دو اس کو آگ میں. کہتی یا رسول اللہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، آگ میں ڈالنے کے لیے. پیغمبر نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، تم ہی معاف نہیں کر رہی ہو، تم نہیں معاف کرو گی تو اس کو جلنا ہے، تو کیا کل اور کیا آج. جیسے ہی حضرت نے کہا وہ بڑھیا کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. جیسے ہی اس نے کہا میں نے معاف کیا، رسول اللہ نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ. فر 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 پڑھنے لگا ہے نا، فر 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 بولیے پڑھنے لگا. رسول اللہ نے کہا کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں بہت بھیانک چیز کوئی آ رہی ہے. کہا پڑھ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. ہے وہ اللہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرا کم سا عمل قبول کر لے، ڈھیر سے گناہوں کو معاف کر دے. دہرایا. پیغمبر نے کہا اب کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت آدمی آ رہا ہے. کہا اسی کو پڑھتے رہو. پڑھتا رہا اور اتنے میں اس کی روح نکل گئی. سمجھے میرے بھائیو، قدر کریں وہ لوگ جن کا باپ زندہ ہے، قدر کریں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے.